اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 40 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خالد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابتداء مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انصار میں سے اپنے نانا یا ماموں کے ہاں ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے چہرہ فرما کے آپ نے نماز ادا فرمائی، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز ادا فرمائی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر ایک شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء میں نماز ادا کی تھی وہ باہر نکلا اور ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا۔ اس وقت وہ لوگ رکوع میں تھے، اور اس شخص نے کہا جو حضور کی ابتداء میں نماز پڑھ کے آیا تھا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تب لوگ نماز میں ہی گھوم کر بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور یہود اور اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا تو یہ ان کو ناگوار ہوا۔ اس حدیث شریف کے اندر تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سلمان بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس پر یہود بڑا اتراتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ اسلام بھی نیا ہے، شریعت بھی نئی ہے، اور ان کا نبی بھی نیا ہے، لیکن قبلہ ہمارا ہے، ہمارے قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور منشا یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہو، قبلہ ابراہیم ہو۔ چنانچہ بحالت نماز ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی منشا کو دیکھا، حضور کی مرضی کو دیکھا، تو بحالت نماز ہی حضور کو ارشاد فرمایا، اے محبوب جہاں پہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی منشا ہے، اسی طرف چہرہ کر لے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اس حدیث شریف سے چند ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس حدیث شریف سے نسخ کا ثبوت ہے۔ یہودیوں کے علاوہ سب کا اجماع ہے کہ احکام شریعہ کا منسوخ ہونا ثابت ہے، چونکہ اس حدیث شریف کے اندر یہ شرعی حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرعی حکم کو منسوخ کر دیا اور قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی جس کے اندر فرمایا گیا، اے حبیب آپ اپنا رخ جو ہے اسی طرف فرما لیں جس کی طرف آپ کی رضا اور چاہت ہے، یعنی قبلہ ابراہیم کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف۔ اس حدیث شریف کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ سنت کا قرآن مجید سے نسخ جائز ہے، جیسا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کا جو نسخ ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ خبر واحد سے دلیل لینا یہ جائز ہے، کیونکہ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء میں نماز ادا کی، پھر وہ حضور کا یہ عمل دیکھ کے وہ جب دوسری مسجد کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کہ وہ مسجد والے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس شخص نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو وہ جو مسجد والے تھے انہوں نے فوراً ہی بحالت نماز ہی اپنی سمت کو جو ہے وہ تبدیل کر لیا۔ چوتھا یہ کہ ایک ہی نماز میں اگر دو طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہو تو وہ جائز ہے۔ مثلاً ایک شخص ایک ایسی جگہ پہ گیا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ قبلہ کس طرف ہے اور کوئی بتانے والا نہیں تھا، اس نے تحری کر کے پوری کوشش کر کے
ایک طرف سمت کو متعین کر کے نماز پڑھنا شروع کی کہ یہی بیت اللہ شریف ہے اور اسی سمت کے اندر مکہ المکرمہ ہے اور یہی قبلہ ہے، لیکن فی الحقیقت درست ہمت نہ تھی۔ کوئی ایسا شخص گزرا جو وہاں کے رہنے والا تھا یا اسے معلوم تھا کہ بیت اللہ شریف اس طرف نہیں ہے، اس نے بحالت نماز اس کو کہا کہ بیت اللہ شریف اس طرف نہیں ہے بلکہ اس طرف ہے، تو اس نے بحالت نماز ہی اپنی سمت کو اگر چینج کر لیا اور درست سمت کی طرف لے آئے تو اس کی نماز جائز اور درست ہوگی۔ اسی طرح اجتہاد کی دلیل بھی اس حدیث شریف سے مل رہی ہے، جیسا کہ جس شخص نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی، اس نے جا کے جب دوسری مسجد کے نمازیوں کو بتایا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے فوراً اپنے اجتہاد کے ساتھ اسی طرف جو ہے وہ اپنا منہ کر لیا اور اس شخص سے جو ہے دلیل کو پکڑ لیا، ورنہ ہونا تو یوں چاہیے تھا وہ نماز کو مکمل کرتے یا توڑ دیتے اور حضور کے پاس آتے، اس کی تصدیق کرتے اور پھر وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن اس مسجد کے نمازیوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے خلوص نیت کے ساتھ اجتہاد کر کے اس بندے کی بات پہ یقین کرتے ہوئے حضور کی زندگی مبارک کے اندر اجتہاد کرتے ہوئے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اور ان کا اجتہاد درست بھی ہوا۔ اس طرح یہ بھی ثابت ہوا اللہ کے نزدیک میرے اور آپ کے کریم آقا کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے ابھی سوال نہیں کیا، صرف آپ کی چاہت تھی، منشا تھی، مرضی تھی۔ اللہ پاک نے آپ کی چاہت، منشا اور مرضی کو دیکھتے ہوئے اسی طرف قبلہ بنا دیا جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک تھی۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے بخاری شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔